ہمارا کردار ہماری عادت کا مجموعہ ہوتا ہے۔ آپ ایک سوچ کا بیج بوئیں گے تو عمل کی فصل اگے گی، ایک عمل کا بیج بوئیں گے تو عادت کی فصل اگے گی، اگر عادت کا بیج بوئیں گے تو کردار کی فصل کاٹیں گے، اگر کردار کا بیج بوئیں گے تو تقدیر کی فصل اٹھے گی۔ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ تو یہ یاد رکھو کہ تم جس سے دعا مانگ رہے ہو وہ مالک کن ہے۔ جب دعا کر رہے ہو تو یہ دھیان میں رکھنا کہ وہ المجیب ہے، یعنی دعا قبول کرنے والا، اور جب دعا مانگ لو تو یہ یقین رکھنا کہ دعا قبول ہونے والی ہے، کیونکہ وہ القادر ہے، یعنی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا۔ صبر کرنے والوں کے لیے اللہ کی طرف سے ہے خوشخبری۔ کیوں تم نہیں سمجھتے کہ گزر جائے گی یہ مشکل گھڑی؟ تم ناراض نہ ہو اللہ سے، تم تو محبوب بندے ہو اس کے، وہ نوازنا چاہ رہا ہے تم کو ہر گناہ سے کر کے بری۔ تمہارے لیے جو ناممکن ہے اللہ کے لیے صرف ایک کون کی بات ہے۔ وہ طاقتوں اور قدرتوں والا اللہ ہر شے پر غالب اس کی ذات ہے۔ اللہ سے مانگے، سب مانگے، بہت مانگے، لیکن اس کی رضا بھی ساتھ مانگے۔ کبھی اپنی خواہش پر ضد نہ کریں کہ جو مانگا ہے وہی دے۔ قسم سے اگر اللہ نے پوری کر دی تو ایسا آزمائے گا، وہ خواہش جسے آپ نے پا لیا وہ آپ کے لیے اذیت بن جائے گی، پچھتاوے بن جائیں گے۔ آپ حکمت سے لا علم ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں۔ جو جانتا ہے اسی کا دامن تھامے، عافیت مانگے، اس کی رضا مانگے، جو دے اسی پہ راضی ہو جائیں اور الحمدللہ کہہ دیں۔ اے معجزات کرنے والے رحمان، میرے نازک وقت میں مجھے اکیلا نہ چھوڑ، میرے مایوس دل کی صدا سن لے، میرے معبود میری مدد فرما۔ جب ایک ہنسنے مسکرانے والی لڑکی اچانک خاموش رہنا سیکھ لے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اندر ہی اندر چیختی ہے، روتی ہے اور سسکیاں بھرتے ہوئے خود کو فنا کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ میں وہ لڑکی ہوں جو کسی کی بھی دکھ کہانی سن کر گھنٹوں روتی ہوں، اور جب خود کو دکھ ملے تو ڈانٹ دیتی ہوں، تو بہت بہادر ہے، رونا مت۔ جب اللہ کا لاڈلا بننے کی جستجو ہو یا دعا قبول ہونے کی تڑپ دل میں موجود ہو تو تہجد میں کھڑے ہونے کے لیے یہ سرد راتیں اثر نہیں کرتی۔ جب اللہ کی محبت دل میں اتر جائے نا تو وضو کے لیے ٹھنڈے پانی سے بھی جسم کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر اللہ نے تمہارے دل میں کسی کی چاہت ڈالی ہے اور تمہیں دعا مانگنے کی توفیق بھی دے رہا ہے تو ہو سکتا ہے اللہ تمہاری چاہت پہ راضی ہو اور بس تمہیں آزما رہا ہو۔ جلد ہی وہ دن بھی آئے گا جب تمہاری ساری دعاؤں کو حقیقت میں تمہارے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا، اور انہیں دیکھ کر تم کہو گے یا اللہ میں تو انہیں بھول چکا تھا، اور پھر اللہ فرمائے گا پر میں نہیں بھولا۔ سب سے کہنے کی کیا ضرورت جب اللہ ہے نا؟ تھک جاؤ تو آنکھیں بند کرو اور سب اللہ سے کہہ دو، دیکھنا سارے جہاں کی تھکن اتر جائے گی۔ اللہ تمہیں تمہاری پسندیدہ چیزوں سے آزماتا ہے۔ اللہ تمہیں بے بس کر کے اپنے قریب لے آتا ہے۔ اللہ تمہیں دنیا سے مایوس کر کے اپنے اوپر توکل کرنا سکھاتا ہے۔ اللہ تمہیں لوگوں کے ہاتھوں توڑ کر خود سے جوڑتا ہے۔ اللہ حالات سے مجبور ہو کر تمہیں سجدوں تک لے آتا ہے۔ اللہ بہتر کو تم سے دور کر کے بہترین سے ملواتا ہے۔ اللہ آزمائش سے گزار کر تمہیں معجزوں تک لاتا ہے۔ اللہ وہاں ہے
جہاں توکل ہے، اللہ وہاں ہے جہاں صبر ہے، اللہ وہاں ہے جہاں توبہ ہے، اللہ وہاں ہے جہاں بھروسہ ہے، اللہ وہاں ہے جہاں امید ہے، اللہ وہاں ہے جہاں دعا ہے، اللہ وہاں ہے جہاں سجدے ہیں، اللہ نور ہے، اور اللہ ہر اس جگہ ہے جہاں اس کو یاد کرنے والا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کیا وہی رب جس نے آپ کو پیدا کیا، کیا وہ رب جس نے آپ کو مکمل انسان بنایا، کیا وہ رب جس نے آپ کو کڑے سے کڑے اوقات میں بھی سنبھال کے رکھا، تھام کے رکھا، کیا وہ رب جو مسلسل آپ کو نوازے جا رہا ہے، کیا وہ اس قابل نہیں کہ اس کی قدر کی جائے، اس کا احسان مانا جائے، خود کو اس کے احسانوں تلے دبا ہوا محسوس کر کے دیکھا جائے؟ کیا آپ نے یہ احساس محسوس کر کے دیکھا ہے؟ کیا آپ نے دل سے الحمدللہ کو محسوس کر کے دیکھا ہے؟ نہیں کیا تو کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیوں ٹالے جا رہے ہیں؟ ابھی بھی وقت ہے، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں اور قدرتوں کا انکار کرو گے؟